أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما
ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. صدق اللہ العظیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. تم کچھ اور لوگ ایسے بھی پاؤ گے جو یہ چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں، لیکن جب فتنہ انگیزی کو بلائے جائے تو اس میں اوندھے منہ گر پڑیں. تو ایسے لوگ اگر تم سے کنارہ کشی نہ کریں اور نہ تمہاری طرف صلح بھیجیں اور نہ اپنے ہاتھوں کو روکیں تو ان کو پکڑ لو اور جہاں پاؤ قتل کر دو. ان کو لوگوں کے مقابلے میں ہم نے تمہارے لیے سند صریح مقرر کر دی ہے. اور کسی مومن کو شایع نہیں کہ مومن کو مار ڈالے مگر بھول کر، اور جو بھول کر بھی مومن کو مار ڈالے تو ایک مسلمان غلام آزاد کر دے اور مقتول کے وارثوں کو خون بہا دے. ہاں اگر وہ معاف کر دیں. اگر مقتول تمہارے دشمنوں کی جماعت میں سے ہو اور وہ خود مومن ہو تو صرف ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے. اور اگر مقتول ایسے لوگوں میں سے ہو جن میں اور تم میں صلح کا عہد ہو تو وارثان مقتول کو خون بہا دینا اور ایک مسلمان غلام آزاد کرنا چاہیے. اور جس کو یہ میسر نہ ہو وہ متواتر 2 مہینے کے روزے رکھے. یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے اور اللہ سب کچھ جانتا بڑی حکمت والا ہے. اور جو شخص مسلمان کو قصداً مار ڈالے گا تو اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اللہ اس پر غضبناک ہوگا اور اس پر لعنت کرے گا، اور ایسے شخص کے لیے اس نے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے. مومنو، جب تم اللہ کی راہ میں باہر نکلا کرو تو تحقیق سے کام لیا کرو، اور جو شخص تم سے سلام علیک کرے اس سے یہ نہ کہو کہ تم مومن نہیں ہو، اور اس سے تمہاری غرض یہ ہو کہ دنیا کی زندگی کا فائدہ حاصل کرو. سو اللہ کے نزدیک بہت سی غنیمتیں ہیں. تم بھی تو پہلے ایسے ہی تھے، پر اللہ نے تم پر احسان کیا تو تحقیق کر لیا کرو، اور جو عمل تم کرتے ہو اللہ کو سب کی خبر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سامعین، آج ہم نے پارہ نمبر 5 میں سورہ النساء کی آیات مبارکہ 91 تا 94 کی تلاوت و ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کی. تلاوت کلام حق کا شرف حاصل کر رہے تھے قاری البخش نقشبندی. دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تلاوت قرآن
اور اس کی تعلیمات کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ ارشاد رب العزت ہوا، دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے، تو جس شخص نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایسی مضبوط رسی ہاتھ میں پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹنے والی نہیں، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔ تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیری شان جل جلالہ، تیرا لطف و فضل عمیم ہے، تیری شان جل جلالہ، تو قدیر ہے تو قدیم ہے، تیری شان جل جلالہ، تیری برتری ہے وہ برتری کہ محال جس کی ہے ہم سری، تیری برتری ہے وہ برتری کہ محال جس کی ہے ہم سری، تیری ذات ہی وہ کریم ہے، تیری شان جل جلالہ، تیری ذات ہی وہ کریم ہے، تیری شان جل جلالہ، جو ہزاروں روگ بھی ہوں تو کیا ہو نصیب دل کو بھی شفا، جو ہزاروں روگ بھی ہوں تو کیا ہو نصیب دل کو بھی شفا، تو طبیب ہے تو حکیم ہے، تیری شان جل جلالہ، تو طبیب ہے تو حکیم ہے، تیری شان جل جلالہ، کوئی دل کا راز چھپائے کیا، کوئی عذر سامنے لائے کیا، کوئی دل کا راز چھپائے کیا، کوئی عذر سامنے لائے کیا، تو خبیر ہے تو علیم ہے، تیری شان جل جلالہ، تو خبیر ہے تو علیم ہے، تیری
دل مردہ جس نے جلا دیا غم ماں سوا کو بھلا دیا دل مردہ جس نے جلا دیا غم ماں سوا کو بھلا دیا وہ تیرے کرم کی شمیم ہے تیری شان جل جلالہ وہ تیرے کرم کی شمیم ہے تیری شان جل جلالہ تیرا لطف و فضل عمیم ہے تیری شان جل جلالہ تو قدیر ہے تو قدیم ہے تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ تیری شان جل جلالہ۔ حمد باری تعالی سامعین نبی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے منصور تابش اور ہم نوا۔ درس حدیث، آئیے سامعین تقاریر کا سلسلہ سنتے ہیں۔ مقرر ہیں پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر شاہد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ عن ابی رافع مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال استعلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکرا فجاءته ابل من الصدقة قال ابو رافع فامرني رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقضي الرجل بکرہ فقلت لا اجد الا جملا خيارا رباعيا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطيه اياه فان خيار الناس احسنهم قضاء۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوعمر اونٹ کسی سے قرض لیا، پھر آپ کے پاس زکوٰۃ کے کچھ اونٹ آئے۔ ابو رافع رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے مجھے حکم دیا کہ اس آدمی کو نوعمر اونٹ کا قرض ادا کر دوں۔ میں نے کہا ان اونٹوں میں صرف ایک اونٹ ہے جو بہت عمدہ ہے، 7 سال کا ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہی اسے دے دو، اس لیے کہ بہترین انسان وہ ہے جو بہترین طریقے سے قرض ادا کرتا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی قرض لینے کی ضرورت پڑتی تھی۔ قرض لینے اور ادا کرنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کتنا عظیم اور احسن تھا کہ نہ خود کو کچھ تکلیف ہوتی تھی اور نہ ہی دوسروں کو۔ مذکورہ بالا حدیث پاک میں اسی بات کا ذکر ہے کہ آپ نے کسی سے قرض لیا، وہ ایک نوعمر اونٹ تھا۔ دوسرے وقت میں جب آپ کے پاس کچھ اونٹ آئے تو آپ نے ابو رافع کو حکم دیا کہ وہ اونٹ جو بطور قرض لیا تھا وہ ادا کر دیں۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان اونٹوں میں صرف ایک اونٹ تھا جو بہت ہی عمدہ اور جوان تھا۔ آپ نے فرمایا وہی اسے دے دو، اس لیے کہ بہترین انسان وہ ہے جو قرض کی ادائیگی عمدہ طریقے سے کرتا ہے۔ سنن ابی داود میں حضرت جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال کان لی علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم دین فقضا بی وزادنی، میرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ قرض تھا تو آپ نے جب وہ ادا فرمایا تو میری واجبی رقم سے زیادہ عطا فرمایا۔ قرض دار کا ادائیگی کے وقت اپنی طرف سے کچھ زیادہ ادا کرنا جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن اور سنت ہے، یہ کسی شرط اور معاہدہ کی بنا پر نہیں ہوتا، لہذا یہ ربا یعنی سود نہیں بلکہ تبرع اور احسان ہے، اور یہ ان سنن میں سے ہے
جن کو بتلانے اور رواج دینے کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلم یہودیوں سے بھی قرض لیتے تھے۔ اس میں جو عظیم دینی مصلحتیں اور حکمتیں تھیں ان میں سے چند یہ ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نہیں چاہتے تھے کہ اپنے اہل محبت میں سے کسی کو اس حال اور اس قسم کی ضرورت سے کا علم ہو، کیونکہ وہ بجائے قرض کے ہدیہ وغیرہ کے ذریعے آپ کی خدمت کرنا چاہیں گے۔ اس سے ان پر بوجھ پڑتا ہے اور اس صورت میں ان کے قرض منگوانے میں ایک قسم کی طلب اور تحریک ہوتی ہے۔ نمبر 2، مصلحت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے شبہ اور شائبہ سے بھی بچنا چاہتے تھے کہ آپ کے ذریعے اہل ایمان کو دین کی جو دولت ملی ہے اس کے عوض آپ کوئی حقیر سے حقیر بھی دنیوی فائدہ اٹھائیں۔ اس لیے ضرورت کے موقع پر آپ قرض بھی غیر مسلموں سے لینا چاہتے تھے۔ نمبر 3، مصلحت یہ تھی کہ اس میں یہ بھی ہو سکتا تھا کہ لین دین کے یہ تعلقات غیر مسلموں سے رکھنے کی اور ان کے آمد و رفت اور ملنے جلنے کے مواقع پیدا ہوتے تھے۔ اس کا راستہ کھلتا تھا کہ وہ لوگ آپ کو اور آپ کی سیرت کو جانیں اور جانچیں، اور ایمان و رضائے الہی کی دولت سے وہ بھی بہرہ بر ہوں۔ لہٰذا یہ نتائج ظاہر بھی ہوئے۔ مشکات المصابیح میں یہی امام بحقی رحمۃ اللہ علیہ کی دلائل النبوہ کے حوالے سے ایک حدیث مذکور ہے کہ مدینہ کے ایک بڑے دولت مند یہودی کا یہ واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ قرض لیا۔ وہ تقاضے کو آیا تو آپ نے عرض کیا اور ارشاد فرمایا، آج مجبور ہیں۔ اس نے کہا کہ میں بغیر قرض لیے نہیں جاؤں گا، چنانچہ جم کر وہیں بیٹھ گیا حتیٰ کہ پورا دن رات گزر گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کی موجودگی میں ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں ادا فرمائیں۔ بعض صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس کی یہ حرکت بہت ناگوار ہوئی۔ انہوں نے چپکے چپکے اس کو ڈرایا دھمکایا تاکہ وہ کسی طرح چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ کسی معاہد پر کوئی ظلم اور زیادتی نہ ہو۔ یوں سن کر ان صحابہ کو بھی خاموش ہونا پڑا۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد اس یہودی نے کہا کہ دراصل میں پیسے کے تقاضے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ میں دیکھنا اور جانچنا چاہتا تھا کہ وہ اوصاف و علامات آپ علیہ الصلاۃ والسلام میں موجود ہیں یا نہیں جو تورات میں آخری زمانے کے آنے والے پیغمبر کے بارے میں بیان کیے گئے ہیں۔ اب میں نے دیکھ لیا اور مجھے یقین ہو گیا کہ آپ ہی وہ نبی موعود ہیں۔ اس کے بعد اس نے کلمہ شہادت پڑھا اور اپنی ساری دولت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر کے عرض کیا، ھذا مالی فاحکم فیہ بما اراک اللہ، یہ میرا سارا مال حاضر ہے، اب آپ اللہ رب العرش کے تعلیم و ہدایت کے مطابق اس کے بارے میں جو چاہیں فیصلہ فرمائیں، جس مصرف میں چاہیں اس کو صرف فرمائیں۔ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض بھی لیتے تھے اور ادائیگی کے وقت حل جزاء الاحسان الا الاحسان کے اصول پر حق واجب سے زیادہ اور عمدہ ادا فرماتے تھے۔ دعائے خیر سے بھی نوازتے تھے۔ آپ قرض، جہاد وغیرہ دینی مہمات کے لیے ہی لیتے تھے، ورنہ گھر میں بقول ہماری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کبھی 2 دن متواتر پیٹ بھر کر جو کی روٹی بھی نہیں کھائی۔ اکثر فاقے کی نوبت آتی تھی، صرف پانی اور کھجور پر گزارا رہتا تھا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی قرض کی ادائیگی میں آپ کا اتباع نصیب فرمائیں، آمین۔ وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ درس حدیث تقاریر کا سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے پروفیسر ڈاکٹر علی اصغر شاہد کی گفتگو سنی۔ دل نثارے
مصطفیٰ جان پائے مال مصطفیٰ دل نثار مصطفیٰ جان پائے مال مصطفیٰ یہ ویسے مصطفیٰ ہے وہ بلال مصطفیٰ دونوں عالم تھے میرے حرف دعا میں دونوں عالم تھے میرے حرف دعا میں غرق و محو میں خدا سے کر رہا تھا جب سوال مصطفیٰ میں خدا سے کر رہا تھا جب سوال مصطفیٰ سب سمجھتے ہیں اسے شمع شبستان ہیرا نور ہے کونین کا لیکن جمال مصطفیٰ نور ہے کونین کا لیکن جمال مصطفیٰ نور ہے کونین کا لیکن جمال مصطفیٰ ذرہ ذرہ عالم ہستی کا عالم ہستی کا روشن ہو گیا اللہ اللہ شوق تو شان جمال مصطفیٰ اللہ اللہ شوق تو شان جمال مصطفیٰ دونوں عالم تھے میرے حرف دعا میں غرق و محو میں خدا سے کر رہا تھا جب سوال مصطفیٰ میں خدا سے کر رہا تھا جب سوال مصطفیٰ دل نثار مصطفیٰ جان پائے مال مصطفیٰ
یہ ویسے مصطفیٰ ہے، وہ بلال مصطفیٰ۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سامعین، ابھی ہم سننے کی سعادت حاصل کر رہے تھے، گلہائے عقیدت پیش کر رہے تھے بدر الدین بدر۔ یہ نعتیہ کلام اصغر کوہندوی کا تھا۔ روشنی۔ آئیے سامعین، اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سنتے ہیں۔ آج کے روشنی کے اس سفر میں ہم گفتگو سن رہے ہیں ڈاکٹر محمد کاشف شیخ کی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سامعین کرام، حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے کی بات ہے کہ ایک نوجوان مدینہ شہر کے قریب سے گزر رہا تھا کہ سستانے کے لیے جب درخت کے نیچے لیٹا تو اپنے اونٹ کو چھوڑ دیا، اور اونٹ جو ہے وہ مختلف زمینوں میں گھاس چرنے میں مصروف ہو گیا اور درختوں کے پتے کھانے میں مصروف ہو گیا۔ تو بے خیالی میں، بے دھیانی میں اس شخص کا بھی دھیان نہ رہا، تو اس کا اونٹ کسی ایسے شخص کے باغ میں داخل ہو گیا کہ جو ظاہر ہے کہ وہ شخص وہاں موجود تھا، وہ بزرگ بوڑھا شخص وہاں موجود تھا۔ اس نے جب دیکھا تو اسے طیش آ گیا کہ کس کا اونٹ ہے جو اس کے باغ کے اندر اس طرح سے درختوں کے پتے کھا رہا ہے۔ تو اس نے اونٹ کو پتھر دے مارا، اور وہ پتھر کیا مارا کہ اونٹ زخمی ہو گیا۔ اس نوجوان کو بہت غصہ آیا کہ یہ شخص نے کیا کیا ہے۔ اس نے وہی پتھر اٹھا کے اس بوڑھے شخص کو مارا، تو وہ پتھر اس بوڑھے شخص کو ایسا لگا کہ وہ وہیں فوت ہو گیا۔ اتنے میں اس کے بیٹے وہاں پر آ گئے۔ انہوں نے جب یہ ساری صورتحال دیکھی تو انہوں نے نوجوان کو پکڑ لیا۔ یہ مسافر تھا، کہیں دور دراز سے سفر کرتے ہوئے یہاں سے گزر رہا تھا، اور امیر المؤمنین کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا سنا۔ اس نوجوان نے کہا کہ یہ میں نے قصداً و ارادتاً نہیں کیا ہے، لیکن ظاہر ہے میں اس کا اعتراف کرتا ہوں کہ اس بوڑھے شخص کا قتل میرے ہاتھوں ہوا ہے۔ تو امیر المؤمنین نے فیصلہ سنا دیا کہ اب قصاص کے اندر اس نوجوان کو قتل کیا جائے گا، اور اگلے دن یہ سزائے موت اس کو دے دی جائے گی۔ اس نوجوان نے کہا کہ میں بہت دور دراز علاقے سے آیا ہوں، اور میرے والد فوت ہو چکے ہیں، اور میرے والد نے جب فوت ہوئے تھے تو ایک بڑی مقدار میں سونا جو ہے وہ ہمیں دیا تھا، اور اس میں میرے چھوٹے بھائی کا بھی حصہ ہے، تو وہ میں نے کہیں امانتاً دفن کر دیا تھا زمین میں، اور میرے بھائی کو اس کا علم نہیں ہے، اور یہ میرے پاس امانت ہے۔ بس مجھے 3 دن کی مہلت دی جائے کہ جس میں میں جا کر اور یہ امانت اپنے بھائی کے حوالے کر کے اور واپس آ جاؤں۔ تو امیر المؤمنین نے کہا کہ اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ تم جاؤ گے تو واپس بھی آؤ گے؟ تو اس نے کہا میں آج اگر آپ کے ہاں سے بچ جاتا ہوں تو اگلے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں تو میں نہیں بچ سکتا۔ اور اسلام نے وعدہ وفا کرنے کی تلقین کی ہے، وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، کہ وعدوں کو پورا کیا کرو کیونکہ وعدے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے عاری ہو جاؤں؟ میں ضرور واپس آؤں گا۔ لیکن امیر المؤمنین نے کہا کہ نہیں، تمہاری کوئی ضمانت ہمیں چاہیے ہوگی۔ تو وہ شخص پریشان تھا کہ اب میری ضمانت کون لے سکتا ہے۔ اتنے میں مجمع میں سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہت جلیل القدر صحابی تھے، وہ آگے آتے ہیں، اور انہوں نے آ کر امیر المؤمنین سے کہا کہ اس کی ضمانت میں لیتا ہوں، اسے آپ جانے دیجئے، اور اس کی ضمانت میں لیتا ہوں کہ اگر یہ شخص نہیں آتا تو ظاہر ہے پھر میں حاضر ہوں۔ وہ شخص اس ضمانت لیے جانے کے بعد چلا جاتا ہے، اور 3 دن کا وقت رکھا جاتا ہے۔ تیسرا دن ہو جاتا ہے، شام کا وقت ہے، سورج غروب ہونے کو ہے، اور ایک مجمع لگا ہوا ہے مدینہ کے باہر، اور ایک فضا بھی سوگوار سی ہے کہ جس شخص کو قصاص میں سزائے موت دی جانی تھی وہ نہیں پہنچ سکا،
اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس جو مقتول تھا اس کے ورثاء، اس کے بیٹے، وہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی اب ٹھیک ہے، اب ان کو قصاصاً قتل کیا جائے کیونکہ انہوں نے ضمانت لی تھی۔ تو اتنے میں دور گرد و غبار اٹھتا ہے اور وہ شخص زور زور سے پکارتا ہوا آ جاتا ہے، پہنچ جاتا ہے اور مجمع میں موجود ہوتا ہے، اور وہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے وہ حاضر ہو جاتا ہے، معذرت کرتا ہے، امیر المؤمنین سے معذرت کرتا ہے کہ میں قدرے مجھے تاخیر ہو گئی، لیکن یہ کہ میں نے وعدہ کیا تھا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہے کہ آپ نے میری ضمانت لی اور آپ نے مجھ پر احسان کیا، اور میں آپ کے ساتھ احسان فراموشی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اور اسی طرح امیر المؤمنین سے بھی کہا کہ امیر المؤمنین، اگر میں وعدہ وفا نہ کرتا تو اسلام کی تاریخ داغدار ہو جاتی۔ لوگ کہتے کہ اپنے محسن کو موت کے منہ میں جھونک کر فرار ہو جانے والا مجرم مسلمان ہی تھا، کوئی اور نہیں تھا، اور پھر آئندہ کوئی بھی اس طرح کے مجبور اور بے کسوں کی مجبوری کو سامنے رکھ کر اس پر رحم کھانے اور ترس کھانے کے لیے تیار نہ ہوتا۔ اس لیے میں نے اپنا فرض سمجھا اور تاخیر ضرور ہو گئی، میں پہنچ گیا۔ جب یہ منظر سب لوگوں نے دیکھا اور اس کیفیت سے جو مجمع تھا وہ بھی جذباتی ہو گیا، اور وہ جو مقتول تھا اس کے بیٹے بھی جذباتی ہو گئے، تو آگے بڑھ کر انہوں نے کہا کہ جی واقعتاً یہ اسلام کی نعمت ہے کہ اس نے ہمیں یہ تلقین کی ہے عمل کے اعتبار سے، تو ہم اس بنیاد پر اپنے اس بھائی کو جس سے ہم نے قصاص لینا تھا، قصاصاً اس کو قتل کیا جانا تھا، ہم اپنے والد کا خون اس کو معاف کرتے ہیں۔ اور پھر اس طرح سے فضا مبارکباد کی صداؤں سے گونج اٹھتی ہے۔ تو یہ ہے اسلام کا وہ سبق اور پیغام کہ وعدے کو پورا کرو کیونکہ اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ روشنی اعلیٰ اخلاقی قدروں پر مبنی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے ڈاکٹر محمد کاشف شیخ کی گفتگو سنی۔ شفیع معظم نبی مکرم رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاہو حلال اشیاء میں سے کھاؤ اور حلال لباس میں سے پہنو، لیکن اس میں دو باتیں نہ ہوں، اور وہ دو باتیں اسراف اور تکبر ہیں۔ گوہر محیط عطا را، گوہر محیط عطا را، قمر تمائے سقائے را، شجر ریاض رضائے را، ثمر نہال ولائے را، گل باغ نشو نمائے را، نگاش نائے ادائے را، بکمال شوق لقائے را، وہ ہمائے اوج ہوائے را، بلغ العلا بکمالہ، کشف دجا بجمالہ، حسن جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف دجا
بجماله حسن جميع خصاله صلوا علیہ وآلہ شب جشن خالق بحر و بر جو طلب ہوئی تو بندھی کمر صف انبیاء کی ادھر ادھر وہ نجوم میں صفت قمر چمن جنا کے کھلے تھے در لگے جھومنے شجر و قمر ہوا جبرائیل جو راہبر تو سوار ہو کے براق پر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ ہوئے آپ داخل بز میں ہو وہ چمن کے رنگ وہاں نہ بو نبیو ملائکے نیک خوب رہے آستان پہ سر پرو رہی سب کے کان کو آرزو نہ سنی کسی نے وہ گفتگو جو پھرے وہاں پہ وہ سرخ رو یہی وہ غلام تھا ہر ایک سو بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. گلہائے عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی تھیں کنول ناصر جہاں. اور سامعین، یہ نعتیہ کلام امیر مینائی کا تھا. آپ نے پوچھا ہے، آئیے سلسلہ سنتے ہیں جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات قرآن و سنت کی روشنی میں دے رہی ہیں ڈاکٹر سہیل حسن. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہمارے آج کے پروگرام میں ہمیں پہلا خط موصول ہوا ہے مردان سے خوشحال خان صاحب کا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر مسلم شخص کا کسی مسلمان کو شرعی دم کرنا جائز ہے کہ مسلمان کو اسے شفا بھی مل جاتی ہے۔ ایک شخص خون میں موجود کسی زہریلے مادے کا دم کرتا ہے جس کی بدولت معدے کی صفائی یا خون کی تبدیلی یا خون منتقل کیے بغیر خون سے وہ زہریلا مادہ ختم ہو جاتا ہے اور مریض بالکل صحت یاب ہو جاتا ہے، اور اسی طرح جادو، آسیب، جنات، نظر بد وغیرہ کے مریض بھی صحت یاب ہو جاتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف ایک مسلمان جب دم کرتا ہے مرض بڑھتا چلا جاتا ہے یا مریض کو وہم ہونے لگتا ہے کہ لا علاج مریض ہے، تو ایسے دم کے مؤثر یا غیر مؤثر ہونے کا کیا معیار ہے اور کس حد تک دم کے ذریعے بیماریوں کا علاج کیا جا سکتا ہے؟ اس کے جواب میں عرض یہ ہے، پہلی بات کہ مسنون اذکار اور آیات کے ذریعے سے دم کرنا سنت ہے۔ دم کرنا دراصل دعا کی ایک قسم ہے، اسی لیے آیات اور شرعی اذکار کے ذریعے سے دم کرنا شرعی عمل ہے۔ علامہ نووی فرماتے ہیں قرآنی آیات اور معروف اذکار کے ذریعے سے دم کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے بلکہ یہ سنت ہے۔ اہل علم نے آیات قرآنیہ، اذکار الہیہ کے ذریعے دم کرنے کے جواز پر اجماع نقل کیا ہے، جیسے کہ علامہ مازری رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر دم قرآنی یا ذکر الہی پر مشتمل ہو تو سب کے سب جائز ہیں۔ ممنوع دم وہی ہے جو عجمی زبان میں ہو یا ایسی زبان میں ہو جس کا معنی اور مفہوم واضح نہ ہو، کیونکہ ممکن ہے کہ اس میں کفری الفاظ آ جائے۔ تو دعا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بیماری سے حصول شفا کے لیے بنائے گئے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ تو یہ بات واضح ہے کہ دم کے ذریعے سے شفا یابی ہوتی ہے، لیکن انسان کسی چیز کے اسباب اپنائے تو یہ لازم نہیں ہوتا کہ وہ چیز حاصل ہو کر رہے گی۔ کبھی مطلوبہ نتائج اس لیے حاصل نہیں ہوتے کہ ان اسباب کی تمام شرائط پوری نہیں ہوتی۔ مثلا دم کرنے والا شخص غافل ہو، دم کرتے ہوئے مخلص نہ ہو، یہ بھی ممکن ہے کہ جس پر دم کیا جا رہا ہے اس کو اس دم پر یقینی نہ ہو، مثلا اس کا نظریہ یہ ہو کہ دم کی وجہ سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو علامہ ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم تمام دنیاوی، اخروی، قلبی، جسمانی بیماریوں کے لیے مکمل شفا ہے، لیکن ہر ایک کو قرآن کریم کے ذریعے سے شفا یابی کا اہل قرار نہیں دیا جا سکتا، نہ ہی ہر شخص کو اس میں کامیابی دی جاتی ہے۔ البتہ اگر مریض قرآن کریم کے ذریعے اچھے طریقے سے علاج کرے، مکمل صداقت اور ایمان، بھرپور یقین اور پختہ عقیدے کے ساتھ قرآن کے بارے میں علاج کرے اور علاج کی تمام شرائط پوری ہوں، تو کوئی بھی بیماری قرآن کریم کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کسی حکمت کی بنا پہ اللہ تعالیٰ شفا میں تاخیر فرما دیتے ہیں یا بالکل ہی روک دیتے ہیں، جیسے کہ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بھی دعا جس میں زیادتی نہ پائی جائے تو مطلوبہ چیز یا اس کی مثل ضرور حاصل ہوتی ہے۔ مطلوبہ کا مثل حاصل ہونا قبولیت کی انتہائی اعلیٰ صورت ہے، کیونکہ بسا اوقات مطلوبہ چیز ناممکن ہوتی ہے یا پھر دعا مانگنے والے یا کسی اور فرد کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ اس نقصان کے متعلق دعا مانگنے والے کو کچھ بھی علم نہیں ہوتا، اسے نہیں معلوم کہ مطلوبہ چیز اس کے لیے کتنی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ قریب اور دعائیں قبول کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ماں کے اپنے بچوں پر رحم کرنے سے بھی زیادہ رحم کرتا ہے۔ رحم و کرم کرنے والی ذات وہی ہے جس سے کوئی چیز طلب کی جائے، اسے علم ہو کہ یہ چیز اس کے لیے مناسب نہیں ہے تو اس جیسی کوئی اور چیز عطا فرما دے۔ بالکل ایسے ہی جس طرح ایک والد اپنی اولاد کے ساتھ کرتا ہے، جب اولاد غیر مناسب چیز کا مطالبہ کرے تو والد اپنے مال میں سے دے دیتا ہے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ جہالت کی بات ہے کہ انسان کو تکلیف کا مقصد ہی معلوم نہ ہو، کیونکہ تکلیف ان مقاصد کے بالکل متضاد ہوتی ہے، اس لیے عقل مند شخص ذاتی مقاصد کے متضاد بھی مانوسیت رکھے۔ چنانچہ اگر انسان اللہ تعالیٰ سے کسی خاص مقصد کے لیے دعا مانگے تو اگر اللہ تعالیٰ اسے وہی عطا فرما دے جو وہ مانگ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور اگر اسے اپنی مطلوبہ چیز حاصل نہ ہو تو دعا میں ضد نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا اپنے مقاصد کو پورا کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ دل ہی دل میں یہ بھی کہے ممکن ہے کہ جس چیز کو تم برا سمجھ رہے ہو تمہارے لیے بہتر ہو۔ پھر اس سے بڑھ کر جہالت یہ ہے کہ انسان اپنے مقاصد پورے نہ ہونے کی وجہ سے اندر ہی اندر اپنے آپ کو کاٹنے لگے، اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر اعتراض کرے، بسا اوقات یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ میرا مقصد پورا ہونے سے کسی کو نقصان تو نہیں ہونا تھا، میری دعا کو قبول کیوں نہیں کیا گیا۔ یہ سب باتیں انسان کے جاہل اور ایمان کمزور ہونے کی علامت ہیں، اس لیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے سپرد نہیں کیا ہے۔ بسا اوقات اللہ تعالیٰ کسی کافر کے دم کو بھی قبول فرما لیتا ہے، اسے شفا بھی دے دیتا ہے، جو کہ اس کافر کے خلاف حجت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت کے وقت میں کافروں کی دعائیں قبول فرما لیتا ہے،
تاکہ ان کے خلاف حجت مزید مضبوط ہو جائے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ۔ تمہیں جو بھی نعمت ملی ہوئی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو تم اسی کی طرف گڑگڑاتے ہو، پھر جب تم سے تکلیف دور کر دیتا ہے تو تم میں سے ہی ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے تاکہ وہ ہماری عنایتوں کی ناشکری کرے۔ تم مزے اٹھا لو، ان قریب تم جان لو گے۔ کبھی ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کی وجہ سے کسی مومن کو دیر سے شفا یاب فرماتا ہے، مثلا بیماری کی وجہ سے زیادہ اجر و ثواب دینا مقصود ہوتا ہے اللہ کے ہاں، اور صبر کرنے پر بدلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح کی کوئی اور حکمت بھی ہو سکتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ دم کا نتیجہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت ہوتا ہے۔ وہی ذات نہایت مہربان ہے، وہی حکمت والی ہے اور جاننے والی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دم کے معیاری ہونے کا ضابطہ وہی ہے جو دعا اور ذکر کے معیاری ہونے کا ہے۔ چنانچہ دم کے لیے صرف یہی شرط لگائی جا سکتی ہے کہ دم کرنے والا مسلمان، مخلص، صادق اور دم کے لیے شرعی الفاظ کا استعمال کرنے والا ہو، غیر شرعی استعمال نہ کرے۔ آج کا دوسرا خط ہمیں ملا ہے کوئٹہ ہی سے عبد الرحمن صاحب کا۔ وہ کہتے ہیں کیا الجواد اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں شامل ہے اور ہم عبد الجواد کسی کا نام رکھ سکتے ہیں؟ تو جواب میں یہ ہے کہ حدیث کے مطابق الجواد اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں شامل ہے، جیسے کہ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اور ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں اور دوسرے محدثین نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث نقل کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جواد ہے، یعنی بہت زیادہ سخاوت کرنے والا، اور سخاوت پسند فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلیٰ اخلاق پسند فرماتا ہے اور بد اخلاقی ناپسند کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرے مفسرین کرام نے بھی یہی لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی الرحمن، الرحیم، البر، الکریم، الجواد، الرؤوف، الوہاب، یہ سب کے سب نام تقریباً ہم معنی ہیں۔ ان تمام ناموں میں ذات باری کی رحمت، نیکی، سخاوت، کرم، وسیع رحمت، بے پناہ عنایات والی صفات ہیں۔ ساری موجودات باری تعالیٰ کی حکمت کے مطابق ان صفات میں گھری ہوئی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تمام صفات میں سے اہل ایمان کو خصوصی، وافر اور کامل حصہ عنایت فرمایا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہونے والے نام یہ ہیں: الجمیل، الجواد، الحکم۔ اسی طرح اور بھی اسماء حسنہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو لہذا ہم یہی کہیں گے کہ اس طرح کا عبد الجواد نام رکھنا درست ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ نے پوچھا ہے سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے جس میں آپ کے دینی اور سماجی مسائل کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دے رہے تھے ڈاکٹر سہیل حسن۔ سامعین، آپ اپنے دینی و سماجی مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ اپنے سوالات بذریعہ خط ہم تک پہنچائیے، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ لکھ لیجئے۔ انچارج پروگرام حیا علی الفلاح، معرفت اسٹیشن ڈائریکٹر، ریڈیو پاکستان، اسلام آباد۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی۔ آئیے سامعین سلسلہ سنتے ہیں جس میں آج ہم سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 189 تا 192 میں بیان مضامین کے حوالے سے گفتگو سن رہے ہیں۔ مقرر ہیں قاری ارشد یامین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس قرآن مجید سورۃ الاعراف کی 4 آیات 189 تا 192 پر مشتمل ہے۔ پہلے تلاوت اور ترجمہ سماعت فرمائیے، بعد میں انشاءاللہ تعالی ان آیات کی کچھ تفسیر بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين
فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اور وہ اللہ ایسا قادر و منعم ہے جس نے تم کو ایک تن واحد آدم سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا حوا بنایا تاکہ وہ اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے۔ پھر جب میاں بیوی نے اسے قربت کی تو ان کا حمل رہ گیا، ہلکا سا، سو وہ اس کو لیے ہوئے چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں میاں بیوی اللہ سے جو ان کا مالک ہے دعا کرنے لگے کہ آپ نے ہم کو صحیح و سالم اولاد دے دی تو ہم خوب شکر گزاری کریں گے۔ سو جب اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو صحیح و سالم اولاد دے دی اور وہ اولاد ان کو مل گئی تو وہ اللہ کے شریک قرار دینے لگے۔ سو اللہ پاک ہے ان کے شرک سے۔ کیا وہ شریک ٹھہراتے ہیں کسی چیز کو جس کو نہ بنا سکیں، اور وہ خود ہی بتائے ہوئے جاتے ہیں، اور وہ کسی کو اس کی مدد بھی نہیں دے سکتے، اور وہ خود اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان آیات مبارکہ میں خالق ارض و سما نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ذکر فرمایا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی تخلیق کے بعد جب تنہائی محسوس کی اور طبعی طور سے انس اور الفت کی ضرورت پیش آئی تو ان کی بائیں پسلی سے ان کی زوجہ محترمہ بی بی حوا کو پیدا فرمایا گیا۔ اس جوڑے کی ظاہری صورت کے بارے میں ارشاد فرمایا لیسکن الیہا، تاکہ وہ اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے، تھکا ماندہ اپنے گھر آئے تو اپنے گھر میں آرام کی جگہ پائے۔ سورہ روم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمِنْ آیَاتِهِ إِنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہارے واسطے تمہاری جنس کی بیویاں بنائی ہیں تاکہ تم کو ان کے پاس آرام ملے، اور تم میاں بیوی میں محبت اور ہمدردی پیدا کی۔ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو فکر سے کام لیتے ہیں۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا لیسکن الیہا، اور سورہ روم میں فرمایا لتسکنوا الیہا، اپنے جوڑے سے انس حاصل کرے، ایک دوسرے سے مانوس ہو، زندگی پرسکون ہو۔ فریقین کو تحمل اور برداشت سے کام لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اہل ایمان میں سے سب سے زیادہ کامل وہ شخص ہیں کہ جو سب سے اچھے اخلاق والے ہیں، اور تم میں سے بہترین اخلاق وہ ہے جو اپنی عورتوں کے لیے سب سے بہتر ہے۔ خالق ارض و سما عورت کے حاملہ ہونے کا ذکر فرماتے ہیں کہ جب میاں بیوی میں قربت ہوئی، حمل ٹھہر گیا۔ شروع میں وہ ہلکا معلوم ہوتا ہے اور اس کو لیے چلتی پھرتی رہتی ہے، پھر رفتہ رفتہ وہ بوجھل ہو گئی، اور دعا مانگتے ہیں کہ تو ہمیں صحیح و تندرست فرزند عطا فرما تو ہم تیرے شکر گزار رہیں گے۔ اور جب وہ وحدہ لا شریک کرم فرماتا ہے اور تمہاری شاخ آرزو پر امید کا پھول کھلتا ہے اور تمہاری اداس گود ایک خوبصورت بچے سے آباد ہو جاتی ہے، پھر تم اس عطا کرنے والے کو بھول جاتے ہو کہ فلاں ستارے کی تاثیر ہے، یا یہ ہمیں فلاں شخص نے، فلاں بت نے بخشا ہے۔ یہ کتنی بڑی احسان فراموشی اور کس قدر حق ناشناسی ہے کہ عطا کرنے والے کو چھوڑ کر کسی اور کا شکر بجا لائے اور اس وحدہ لا شریک کو بھول جائے۔ پھر میاں بیوی پھر اس کا نام عبد العزیٰ وغیرہ رکھ لیتے ہیں اور شرک کے مرتکب ہو جاتے ہیں، سوچتے نہیں حالانکہ ہم نے عدم سے وجود اور نیس سے ہستی عطا کی ہے۔ حالانکہ دونوں کو ہم نے عدم سے وجود اور نیس سے ہستی عطا کی ہے۔ ہر ذرے کا خالق وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ کون پیدا کر سکتا ہے؟ ہر بے جان اور جاندار شے وہی خالق کا مالک ہے۔ آئیے ہم مل کر دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی توحید پر قائم دائم رکھے اور ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے
اور اس پر پورے طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ قرآن حکیم اور ہماری زندگی سلسلہ سامعین ابھی ہم سن رہے تھے، جس میں آج ہم نے سورہ اعراف کی آیات مبارکہ 189 تا 192 میں بیان مضامین کے حوالے سے قاری ارشد یامین کی گفتگو سنی۔ ہم اہل دل ہے ہمارا، یہی عقیدہ ہے، ہم اہل دل ہے ہمارا، یہی عقیدہ ہے، بغیر عشق نبی دین ہے نہ دنیا ہے، بغیر عشق نبی دین ہے نہ دنیا ہے، ہم اہل دل ہے ہمارا، یہی عقیدہ ہے، اثر کو حرف دعا کا ہے انتظار یہاں، اثر کو حرف دعا کا ہے انتظار یہاں، جو مانگیے وہ درے مصطفیٰ سے ملتا ہے، جو مانگیے وہ درے مصطفیٰ سے ملتا ہے، بغیر عشق نبی دین ہے نہ دنیا ہے۔ گلہائے عقیدت و حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے دلشاد مرزا، اور یہ نعتیہ کلام امید فاضلی کا تھا۔ آئیے سامعین، پروگرام کے آخری گزرتے لمحات میں بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے اللہ، اے پاک پروردگار، سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو مالک الملک ہے، ہم تجھ پر ایمان لاتے ہیں اور تیرے سارے انبیاء کرام اور رسول کو برحق مانتے ہیں۔ تو ہمیں ہدایت کا نور عطا فرما اور ہمیں فلاح و سعادت سے ہمکنار فرما۔ اے ہمارے رب، ہم نے تیرے حکم کو سنا، ہم تیری اطاعت کرتے ہیں اور تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں۔ اے پاک پروردگار، ہمیں توفیق عطا فرما کہ ہم تیری نعمتوں کا شکر ادا کریں اور ایسے نیک اعمال کریں جو تیری رضا جوئی کا باعث ہوں، اور تو اپنے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما۔ اے ہمارے پالنے والے، ہمارا بھروسہ تجھ پر ہے، تو عزت و عافیت کا مالک ہے، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں عزت بھی عطا کر اور عافیت بھی نصیب فرما۔ اے اللہ، تو ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔